محتمین صاحب کی آمد کے بعد باقاعدہ اس محفل کا آغاز کرتے ہیں اور اس محفل کے آغاز کے لیے برادرم محمد اختر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ کلام پاک کے بعد اب دعوت اسٹیج دیتے ہیں محمد تنویر اعظم کو کہ وہ آئیں اور ترانہ پیش کریں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو،
اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. السلام علیکم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرات، آج یوم آزادی کی مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. آج جس نسبت سے ہم اور آپ یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، یہ نسبت قلبی بھی ہے اور جسمانی بھی، ذہنی بھی اور روحانی بھی، شعوری بھی ہے اور وجدانی بھی. وطن عزیز سے محبت ہمارے خون میں ابال مار رہی ہے اور ہمارے دلوں میں احساس حریت پیدا کر رہی ہے، کیونکہ آج کے دن ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا اور ہم ان کی غلامی سے آزاد ہوئے. یہ آزادی ہمیں آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑی. ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے خون کا نذرانہ پیش کیا، اس کے لیے سر پر کفن باندھ کر میدان جہاد میں کود پڑے. جب انگریزوں کے خلاف آزادی کا لاوا پھوٹا اور بغاوت کا جھنڈا بلند ہوا تو مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر توکل علی اللہ منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے. اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے. حضرات، یہ کارواں مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے. اس داستان میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیاں بھی، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے اور شکست و خردگی اور بیچارگی کی افسردگی بھی. مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری، حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے ہی رہے. ان دیوانوں نے کبھی مالٹا کی کوٹھریوں میں قیام کیا تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سنایا، کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھا تو کبھی ریوالور کی گن پر انگلی رکھ دی کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹ ہی منزل کا پتہ بتا سکے. غرض یہ کہ ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا. سامعین بزم، افسوس صد افسوس کہ آزادی کے 75 سالوں بعد ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اور ان 70 سالوں میں ہم نے جو تجربہ کیا، ہماری آنکھوں نے جو مناظر دیکھے، کانوں نے جو سسکیاں سنی اور ہمارے دلوں میں جو احساسات پیدا ہوئے، وہ یہ ہیں کہ ہم نے سفید فام انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن حقیقتاً ہم آزاد نہیں. ظالم اور مظلوم کے درمیان مارکہ آرائی کل بھی تھی اور آج بھی ہے. کل بھی ستم رسیدہ لوگوں کی آہیں سنائی دیتی تھیں اور آج بھی کمزوروں، مظلوموں اور بے کسوں کی آہیں دلوں پر ضرب لگا رہی ہیں. جو کمزور تھے وہ کمزور ہی رہے، جو بے کس و بے سہارا تھے انہیں سہارا نہ ملا، پیٹ پالنے کے لیے کھانا نہ ملا، جسم چھپانے کے لیے کپڑا نہ ملا، رات گزارنے کے لیے جھوپڑی نہ ملی. برسوں کی مسلسل محنت کا انعام تو پایا ہے لیکن مزدور کو جس کی خواہش تھی افسوس یہ وہ انعام نہیں. فریاد کے صدہا دکھیارے بے گھر ہیں پڑے ہیں راہوں میں، جاڑوں میں ٹھٹر، گرمی میں تپش، برسات میں سقف و بام نہیں. مظلوم اور بے کسوں کی معاشی حالت
بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، انہیں تعلیم سے محروم کیا گیا، انہیں سیاست سے دھکے دے کر نکالا گیا، روزگار کے مواقع ان کے لیے معدوم کر دیے گئے، محصولات اور ٹیکسز لگا کر کھانے پینے والے منہ سے چھین لیے گئے۔ غیروں کی حکومت تھی جب بھی مخلص کے لیے آرام نہ تھا، اپنوں کی حکومت ہے اب بھی مفلس کے لیے آرام نہیں۔ حق یہ ہے کہ وہ حقدار نہیں جنتا پہ حکومت کرنے کے، جن تخت نشینوں کو حاصل ہمدرد یہ خاص و عام نہیں۔ رہ گئی تھی ایک چیز کہ انہیں مذہب پر عمل کرنے سے نہ روکا جائے، عبد و معبود کے درمیان رکاوٹیں نہ پیدا کی جائیں، تو یہ بھی ان ظالموں سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ یہ مذہبی آزادی بھی چھین لینا چاہتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے اور حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے، اور جب زمین آہوں اور سسکیوں سے لرزنے لگتی ہے، تو بہت جلد انقلاب برپا ہو جایا کرتا ہے، اور ظلم کے نتیجے میں بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہتیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ ازل سے یہی دستور چلا آ رہا ہے، ہر زمانے میں یہ انقلاب دیکھنے میں آیا، اور بہت جلد انہی جیسی کسی بڑی تبدیلی کے مستقبل میں امید ہے جو ظالموں کو تہس نہس کر دے گی۔ ممکن ہے زمانہ رخ بدلے یہ دور ہلاکت مٹ جائے، ممکن ہے زمانہ رخ بدلے یہ دور ہلاکت مٹ جائے، ظلم کی دنیا کروٹ لے یہ عہد ضلالت مٹ جائے، دولت کے فریبی بندوں کا یہ کبر اور نخوت مٹ جائے، برباد وطن کے محلوں سے غیروں کی حکومت مٹ جائے۔ اس لیے آج 15 اگست کے جشن آزادی کے موقع سے اہل حکومت کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ظلم و ستم سے باز آئیں، اور جن بنیادوں پر انگریزوں سے آزادی حاصل کی گئی تھی اس کو باقی رکھیں، اور دستور ہند کو اپنا آئیڈیل اور اس پر عمل کو یقینی بنائیں، ورنہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ اب ہم ان چند معروضات کے بعد استاد محترم جناب مولانا فرمان صاحب ندوی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس جشن آزادی کے موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔